انہاں گناہاں دی سزا کی ہوئے گی، میں انشاءاللہ العزیز اس مختصر دے وقت دے اندر بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جدوں انسان شرک کردا ہے، حالانکہ اللہ احکم الحاکمین نے پیدا فرمایا رزق دا بندوبست کیتا ہے، پین واسطے کھان واسطے طرح طرح دے مشروب اور اناج اور پھل اگائے نے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا جہان دے اندر دسے ہے کہ اللہ رب العالمین دی انسانہ نے قدر نہیں کی تھی، اور او دن جیڑا میدان محشر دا ہوئے گا کتنا ہی سخت اور ہولناک ہوئے گا۔ اللہ احکم الحاکمین دی طاقت دا اندازہ سورہ زمر آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین انسانہ دے آرڈر فرما رہے نے اور اپنی طاقت دا اندازہ فرما رہے نے اور لوگانو دس رہے نے جنہیں اپنے خالق دے مالک دے رازق دی قدر کرنی چاہیے دی سی، اونج تو سا قدر نہیں نہ کی تھی۔ خالق اللہ رب العالمین رازق ساڈا خدا ہے، پالن والا ساڈا رب العالمین ہے۔ اللہ فرماندے نے جدوں انسان کسے اور دے سامنے سجدے پہ جاندا ہے، جدوں کسے اور دے سامنے اپنی حاجات نو رکھ دیندا ہے، جدوں اپنے سامنے جدوں او دے سامنے اپنی مشکلاں پیش کردا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اللہ دی جی میں قدر کرنی چاہی دی سی، انج لوگاں نے قدر نہیں نہ کی تھی۔ اللہ رب العالمین دیاں طاقتاں کنیاں ہون گیاں۔ اللہ فرماندے نے او قیامت دا دن ہوئے گا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تے سدے دیاں سدے زمینہ اللہ دی مٹھی دے اندر بند ہون گیاں۔ اللہ فرماندے نے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اللہ رب العالمین دیاں طاقتاں اینے کہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین اپنے سجے ہاتھ دیاں انگلاں دے اوتے اس ستے آسمان لپیٹ لین گے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ
اللہ رب العالمین فرماندے نے اے جڑے لوگ اللہ رب العالمین نو چھڈ گئے اے اور لوکاں نو پوجن دی کوشش کردے نے انہاں نو اپنا حاجت روا سمجھدے نے انہاں نو اللہ نو چھڈ کے اپنا غوث اعظم سمجھدے نے اپنا مشکل کشا سمجھدے نے اللہ فرماندے نے سبحانہ پردے نے انہاں مشرکاں تو اللہ رب العالمین بڑا ہی بلند ہے اللہ رب العالمین نے معاشر دے میدان دا نقشہ کھچیا اللہ فرماندے نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ اللہ رب العالمین نے معاشر دے میدان دا نقشہ کھچیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت اسرافیل علیہ السلام جدوں دی دنیا بنی ہے اللہ رب العالمین نے ایک کرنا ہے جدے سامنے اونا دا منہ کر دیتا ہے منہ دے سامنے کرنا رکھ دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے کان تے اکھاں آسمانہ دی طرف کر دیتیاں نے کیڑے ویلے اللہ رب العالمین دا حکم آ جائے گا اس کرنا دے اندر بھوک مارنا شروع کر دیں گے اللہ فرماندے نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جدوں حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کرنا دے اندر بھوک مارن گے جو گوجہ آسمانہ زمینہ دے اندر ہے ہر چیزی بے ہوش ہو جائے گی ہر چیزی فنا و تباہ ہو جائے گی الا من شاء اللہ مگر جنوں اللہ چاہے گا وہ فنا نہیں ہوئے گا وہ بے ہوش نہیں نہ ہوئے گا اللہ فرماندے نے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون پھر دوسرا نفخہ ہوئے گا حدیث پاک دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت اسرافیل علیہ السلام 40 دنوں تو بعد یا 40 مہینوں تو بعد یا 40 سالاں دے بعد پھر دوبارہ نفخہ بھرن گے پھر دوبارہ بھوک مارن گے انہاں 40 دنوں دے اندر اللہ رب العالمین فرمان گے لمن الملک اليوم اے دنیا دے حکمران اے دنیا دے بادشاہ اے دنیا دے اتر آکڑ کے چلن والے ہو اے دنیا دے اتر تکبر کرنے والے ہو لمن الملک اليوم آج دے دن دسو کی دی بادشاہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 40 سال گزر جان گے کوئی ظالم حکمران کوئی تکبر کرنے والا کوئی آکڑ خاں بادشاہ نظر نہیں آئے گا اللہ خود فرمان گے للہ الواحد القہار اللہ کلے دی بادشاہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جس ویلے پہلی بھوک ماری جائے گی آسمان ٹوٹ جان گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے سمندران دے اندر آگ لگ جائے گی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ فرماندے نے میدان محشر لگ جائے گا
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں جدوں سورج نو بے نور کر دیتا جائے گا، چاند نو تاریاں نو بے نور کر دیتا جائے گا، محشر دا میدان قائم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ رب العالمین دے نور دے نال ساری زمین روشن ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، کتاب اعمال نامے رکھ دیتے جان گے، انبیاء نو بلا لیا جائے گا، گواہاں نو بلا لیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، حق تے سچ دا فیصلہ ہوئے گا، کسے نال زیادتی نہیں ہوئے گی، کسے نال ظلم نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر جان او دا پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا، جنہیں چھوٹے تو چھوٹا گناہ کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قرآن پاک دے اندر موجود ہے اللہ ذرہ برابر بھی گناہ لے آؤن گے، جس بندے نے ذرہ بر نیکی کیتی ہے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں او بندے دے سامنے کر دیتی جائے گی۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، جس بندے نے جو بھی عمل کیتا ہے او دا پورا پورا انہوں بدلہ جزا یا سزا دیتی جائے گی۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں جاننا جو تسی دنیا تے کر رہے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جدوں دوسرا نفخہ ہوئے گا، اسرافیل علیہ السلام دوسری دفعہ پھونک مارن گے، اے مرد و عورتاں سارے میدان محشر دی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں عظمتاں دے شانہ مقامے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے واسطے بلکہ جدو دوسرا نفخہ ہوئے گا سب تو پہلا میں اپنی قبر چو باہر آواں گا، میرے واسطے براق لیاں دی جائے گی، نوکر چاکر ہونگے، غلام اگے پیچھے ہونگے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام براق دے اتے سوار ہو جانگے، ہم اور معاشر میدان محشر دے اندر تشریف لے آنگے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کئی ایسے خوش بخت ہونگے جنہاں نو اونٹ دیتے جانگے، اونٹ دے اتے سوار ہو کے میدان محشر دی طرف روانہ ہو جانگے، کئی ایسے خوش نصیب ہونگے جنہاں دیاں نیکیاں جدوں او قبراں چو باہر آنگے او نیکیاں خوبصورت ترین سواریاں بن جان گیاں، اے سواریاں کہن گیاں جناب سانو پہچانیا جے کہ نہیں پہچانیا۔ بندہ کہے گا جناب میں پہچانیا نہیں، او سواریاں کہن گیاں
جیڑا دنیا دے اتے نیکیاں کردا رہیا ویں، جیڑا دنیا دے اتے نمازاں پڑھدا رہیا ویں، روزے رکھدا رہیا ویں، زکاتاں دیندا رہیا، صدقے کردا رہیا ویں، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھدا رہیا ویں، جنیاں نیکیاں کردا رہیا ویں، اج اللہ نے نیکیاں دیاں سواریاں تیرے واسطے بنا کے معاشر دے میدان جدیاں ہولناکیاں انیاں سخت ہون گیا۔ آج سورج 9 کروڑ میل دور ہے، آج سورج 9 کروڑ میل دور ہے، اور ذرا سے نیڑے آ جائے انسانہ دا زندہ رہنا مشکل ہو جانا۔ اودوں کی عالم ہوئے گا کہ جو 1 میل تے سورج آ جائے گا۔ اللہ سانو حشر دیاں ہولناکیاں تو بچا کے رکھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسے محشر دے میدان اندر بد نصیب ہونگے جیڑے پیران دی بجائے سر دے بال چل کے جان گے۔ صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے رسول علیہ السلام سر دے بال کی میں بندہ چلے گا؟ فرمایا جیڑا رب پیران دے چلاندہ سر دے بال بھی چلائے۔ اور انہاں دا قصور کی ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے او لوگ نے جڑے سود کھاندے نے دنیا، سودی کاروبار، سودی لین دین، سودی منافع۔ دعا کرو اللہ ساڑی قوم نو سود تو بچا کے رکھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں ایک اعلان فرمایا کل قیامت دا دن آئے گا، اللہ رب العالمین دی عدالت لگے گی، ایک کافر قبرستان اندر چلا جاندہ آندہ من یحیی العظام وہی رمیم، انج قبرستان جو ہڈی لے کے آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بہ گیا ہے، انج ہڈی نو پورنا شروع کر دیندہ آندہ من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو قل یحیی الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان کر دیو یحیی الذی انشأہا اول مرہ، جدوں انسان دا نمونہ بھی موجود نہیں سی اللہ رب العالمین نے اودوں پیدا کر لیا۔ اللہ دے سارا کوشی جان دے انسان دے پرزے کتھے پینے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا محشر دا میدان ہے جیدے تو اسی غافلہ الا ماشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ اللہ فرماندے نے جدوں قیامت قائم ہو جائے گی واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ سونا چاندی ہر چیز کڈ کے باہر رکھ دے وے گی۔ چور آئے گا، ڈاکو اور ڈکیت ہوں گے، آگے ویکھن گے کہ اے او سونا چاندی اے او داتا نے جنہ دے بارے اسی لٹ مار کر دے رہے، قتل و غارت کر دے رہے، آج کوئی پوچھنا والا ہی نہیں۔ اور معاشر دے میدان دے اندر
اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے کہ جس بندے نے جو چوری کیتا ہے، جو ڈاکہ ماریا ہے، انہیں بکری چکی ہے، مجھ چکی ہے، گاں چکی ہے، اونٹ چکے ہے، کوئی بھی کھولے ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اپنے سر دے اتے چکیا ہوئے گا، اور اونٹ اور بکری اے گاواں مجھاں شور کر رہیاں ہون گیاں، سارا میدان معاشر ویکھ رہا ہوئے گا، اے بڑی کوشش کرے گا میری جان چھٹ جائے مگر چھٹے گی نہیں، تھک ہار کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کل جائے گا، اللہ دے نبی علیہ السلام میری جان اے دے کولوں چھڑایا جے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان گے میں دنیا دے ہوتے سارا کچھ دس آیا ہاں، آج میں ایدی سفارش نہیں کرانگا۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوئی ایسا دین دا عمل نہیں جیڑا دسیا دے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او محشر دا میدان ایسا ہوئے گا، قاری صاحب بات تھوڑی کٹ کر دیں، بات زیادہ، او میدان ایسا ہوئے گا کہ جس طرح انسان پیدا ہوندہ ہے، بے ختنہ ہوندہ ہے، ننگا ہوندہ ہے، قیامت دے دن میں بالکل برہنہ ہوئے گا، کوئی کپڑے نہیں ہونگے، بے ختنہ ہوئے گا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس ویلے ایک دوسرے والے لوگ ویکھنگے بنے گا کی اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اے پیاری عائشہ او دن اینا سخت ہوئے گا، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھچے ہے، اللہ فرمان دے نے سورہ حج دیاں پہلیاں آیتاں اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے دنیا جہان دے لوگ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ڈر جایا جے دنیا دے اتے ہیریاں بھیڑیاں نہ کرے آجے، دنیا دے اتے رشوت ستانیاں نہ کرے آجے، دنیا دے اتے بد اخلاقیاں نہ کرے آجے، دنیا دے اتے کسے دا حصہ نہ کھائے آجے، دنیا دے اتے کسے دی زمین دے قبضہ نہ کرے آجے۔ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور کنا زلزلہ سخت ہوئے گا، اللہ فرمان دینا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا، اس ویلے حمل والیاں حمل سٹ دین گیاں، دودھ پیان والیاں اپنے دودھ بچے پین والے بچے نو سٹ دین گیاں، وتری الناس سکارا، تُسی بیکھو گے لوگ ہیں جن میں بے ہوش نے، اللہ فرمان دینے وما ہم بے سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید، اے بے ہوش نہیں ہونگے، اللہ دا سخت عذاب ہوئے گا۔ او قیامت کنی سخت ہوئے گی، اور انسان آج سمجھدا خیر ہے کوئی گل نہیں، اللہ رب العالمین فرمان دینے او قیامت دا دن ایسا ہوئے گا
سورہ فرقان آیت نمبر 27 اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن بندہ اپنیاں بوٹیاں توڑ توڑ کے کھا جائے گا۔ ایدی وجہ کی ہوئے گی؟ وجہ اے وے کہ کہے گا کہ میں اللہ دے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات چھڑ کے کسے اور دی کیوں مان گئی؟ کسے اور نو اپنا پیشوا کیوں بنایا؟ کسے اور نو اپنا رہنما کیوں بنا لیا؟ کسے اور دا ساتھ کیوں دیتا؟ اس ویلے افسوس کرے گا۔ اللہ فرماندے نے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے افسوس کاش میں کسے دوسرے دے پیچھے کیوں چل پیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان لگا ہوئے گا، کئی لوگ نے اونا دے جسم انسانہ ورگے ہونگے مگر اونا دے منہ باندرہ ورگے ہونگے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو سارے انو بچا کے رکھے۔ اینا دے منہ باندرہ ورگے ہونگے، اینا دا قصور کی ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جویں بندر جیڑا ہے یہ شرارتی ہے، شرارتاں کردا ہے، اسی طرح چگل خور بھی شرارتاں کر کے دوواں بھراواں نوں لڑا دیتا ہے۔ اے چگلیاں کردا ہے، ادھروں چکی ادھر لا دیتی، ادھروں چکی ادھر لیا کے دا دوواں نوں لڑا کے تباہ کر دیتا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے معاشر دے میدان دے اندر اس قسم دے لوگ ہونگے، اونا دے منہ کھول گے آگ دے انگارے پائے جانگے۔ اللہ سانو سارے انو بچا کرے۔ اللہ تیرے جننے بندے بندیاں آئے نے اللہ سانو محشر دے میدان دے عذابہ تو بچا کے رکھے۔ اینا دا قصور کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اینا دا قصور ہے وے یتیمہ دا مال دنیا دے کھا گئے۔ آج ایسی آسان سمجھنے ہیں نا، کہا جو کیڑا پوچھنا ہے کوئی گا نہیں۔ اس محشر دے میدان دے اندر کئی قسم دے لوگ ہونگے مگر کئی بندے ایک قسم اے ہوئے گی کہ اللہ رب العالمین انہاں بندیاں دے قد کیڑیاں مکوڑیاں جنہیں کر دیں، اور 50,000 سال دا دین ہے۔ آپ فرماندے نے کہ لوگاں دے پیران دے تھلے مد دے رہن گے۔ اینا دا قصور کی ہوئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے لوگ دنیا دے اتے تکبر کرنے والے ہونگے، آکڑ خان ہونگے۔ اینا دی آکڑ ہی نہیں سامبھی جاندی، تکبر کر دے نے، مغرورے ہوئے نے، دنیا نو حقیر سمجھ دے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کئی لوگ ایسے ہونگے جنہ دے منہ دے اتے ماس ہی نہیں ہوئے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو سارے انو بچا کر۔ اینا دا قصور کیے؟ اینا نے منگنا شروع کر دیتا، اینا اپنا پیشہ ہی منگنا بنا لیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسے قسم دے لوگ ہونگے جنہاں نے 7 زمینہ اپنے سر تے چکیاں ہونگیاں۔ اے وہ لوگ نے انہاں دا قصور ہے وے کہ انہاں کسے دے مکان تے کوٹھی تے کسے دے پلاٹ تے قبضہ کر رہے ہیں۔ حدیث پاک اندر موجود ہے بخاری شریف اندر کہ جڑا ایک گٹھ تے قبضہ کردا ہے نا
اللہ 7 زمینہ دا توق بنا کے وہ دے گلے پا دے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہوں گے انہاں دے منہ دے تھوکی تھوک ہوں گے جنہوں اسی قصور ہی نہیں سمجھ دے گناہ ہی نہیں سمجھ دے جنہوں کچھ نہیں سمجھ دے. انہاں دا قصور کی ہے اے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے تھوک دے. بندہ احتیاط ہی نہیں کرتا. اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے قسم دے لوگ ہونگے جنہاں نو اگ دیاں 2 زباناں دتیاں جان. اے اگ دیاں 2 زباناں اور منہ جلا لیاں نے محشر دے میدان اندر جڑا 50,000 سال دا دن ہے. حالے جزا اور سزا اگے بے